بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 4 میجر ریلیجنس آف دا ورلڈ پارٹ 2۔ اس لیکچر میں ہم اسلام سے متعلق پڑھیں گے۔ جو لیکچرز کے لرننگ آبجیکٹیوز ہے: اے کمپریہنسو انٹروڈکشن ٹو اسلام اینڈ اٹس بیسک بلیف۔ دا سیکنڈ ون، اے کمپریہنسو انٹروڈکشن ٹو آیت الکرسی اینڈ سگنیفیکینس آف آیت الکرسی۔ گویا کہ اس لیکچر میں ہم اسلام اور اس کے بنیادی عقائد کا تعارف، آیت الکرسی کا تعارف اور آیت الکرسی کی اہمیت، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر اسلام، میننگ آف اسلام۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ میننگ آف اسلام از سرینڈر ٹو اوبے۔ سرینڈر کا مطلب ہے تسلیم کرنا، سر تسلیم خم کرنا، کسی کے سامنے سر جھکا دینا۔ اور اسلامک پوائنٹ آف ویو میں صرف اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے سر جھکایا جاتا ہے۔ ٹو اوبے، فرما برداری کرنا، جس کو اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کہتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت۔ کانسیپٹ آف اسلام: اسلام از دا ریلیجن آف پیس۔ It is the last of the revealed religions which has abrogated all other religions۔ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اور یہ سب سے آخری مذہب ہے۔ اس مذہب نے دوسرے سارے مذاہب کو کینسل کر دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے۔ اس کی ویسے تو کافی سارے دلائل ہیں، لیکن اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو دو دلائل بہت ہی زیادہ اسٹریم ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ویریلی ان دا سائٹ آف اللہ دا اونلی ریلیجن از اسلام۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے بالکل کلیئر میسیج دیا گیا ہے کہ جو مذہب اللہ کے ہاں معتبر ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب عند اللہ معتبر نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کریں گے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے میں ہوگا۔ Translation: whoever seeks a way other than Islam, it will never be accepted from them, and in the hereafter they will be among the losers۔ اب اس کے بعد ہے کانسیپٹ آف گاڈ، کہ اسلامک ریلیجن میں گاڈ کا کیا کانسیپٹ ہے۔ پریویس لیکچر میں کانسیپٹ گاڈ کا کانسیپٹ جو تھا وہ ہندوازم میں بتا دیا تھا کہ 3 گاڈ کا کانسیپٹ ہے، بدھزم میں بتایا تھا کہ کوئی اسپیسیفک کانسیپٹ نہیں ہے، جوڈائزم اور کرسچینٹی میں بتایا تھا کہ ریئل کانسیپٹ 1 گاڈ کا ہے، کیونکہ یہ ریویلڈ ریلیجنز ہیں۔ ہاں، چونکہ چینجز کے بعد اب جو جوڈائزم میں 4 گاڈ کا کانسیپٹ ہے اور کرسچینٹی میں ٹرینیٹی کا ان کا کانسیپٹ ہے۔ جہاں تک اسلام کی بات ہے تو اسلام میں گاڈ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیئر از نو گاڈ بٹ اللہ المائٹی الون۔ اللہ از دا سیلف سفیشینٹ ماسٹر، ہی begets not nor was he begotten and there is no co-equal or comparable to him۔ جو سورۃ الاخلاص ہے وہ اسلام کا گاڈ کانسیپٹ آف گاڈ ہے۔ کانسیپٹ آف prophethood: believing in all prophets and respecting them from the heart is the basic part of faith۔ حضرت محمد peace be upon him is the last prophet of Allah Almighty and now among the prophets only he will be followed۔ گویا کہ اسلام کا جو کانسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ ہے اس کے 2 پارٹس ہیں۔ فرسٹ پارٹ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں پر ایمان لایا جائے گا اور کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہی بنیادی فرق ہے جو اسلام کو دوسرے مذاہب سے ممتاز کر دیتے ہیں۔ آج کل اگر ہم کرسچینٹی پہ بات کرتے تو کرسچن جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اور اگر ہم جوڈائزم پہ بات کرتے تو جوڈائزم کے جو بیلیف ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ کسی کو بھی اللہ کے نبی ماننے کے تیار نہیں ہے، جبکہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من الرسل، کہ ہم رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے بلکہ سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سیکنڈ پارٹ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اللہ کے آخری نبی ہے اور اب اس وقت تک قیامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کی جائے گی۔ گویا کہ خلاصہ یہ ہے کانسیپٹ آف پروفٹہوڈ کا کہ آدم سے لے کے محمد تک سب نبیوں کو ماننا اور محمد عربی کی ماننا۔ صحیح۔ دا فالوورس آف اسلام آر کالڈ مسلمس۔ جو ریلیجیس بک ہے وہ دا ہولی قرآن ہے۔ اب بیسک پلرس آف اسلام، اسلام کے جو بنیادی پلرس ہے وہ 5 پلرس ہیں۔ جو ایک حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ Translation: Ibn Umar radiallahu anhu narrated that the messenger of Allah peace be upon him said, Islam is based upon 5: the testimony of La ilaha illallah and that Muhammad is the messenger of Allah, the establishment of the Salah,
giving the zakah, fasting in the holy month of Ramadan, and performing Hajj to the house of Allah Almighty. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 269. From this hadith we deduce the following 5 pillars of Islam. The first one is Tawheed and prophethood. The second one is prayers, third fasting, fourth zakat, and fifth pilgrimage. Basic elements of faith, جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں, اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ایمان مفصل میں جو ہے نا اسلام کے بنیادی 6 عقائد ذکر کیے گئے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ اس میں 6 اسلام کی بنیادی عقائد ہے, جس میں پہلا عقیدہ ہے کہ بلیف ان اللہ المائٹی, اللہ پر ایمان لانا, بلیف ان اینجلز, تمام فرشتوں پر ایمان لانا, بلیف ان ہولی بکس, سب آسمانی کتابوں پر ایمان لانا, بلیف ان پروفٹس, سب نبیوں پر ایمان لانا, بلیف ان ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے دن پر ایمان لانا, بلیف ان ڈیوائن ڈیسٹنی, گڈ اور بیڈ, اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. اب اس سلسلے میں یہ بات جان لینا چاہیے کہ ایک فارمولہ ہے کہ اگر ہم دائرہ اسلام میں ہمیں رہنا ہے تو ہمیں سب کو ماننا پڑے گا, اور اگر کسی ایک کا بھی انکار کریں گے تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے. کیونکہ اسلام سے نکلنے کے لیے کسی ایک کا انکار بھی کافی ہے, اور اسلام میں رہنے کے لیے سب کا اقرار ضروری ہے. یہاں تک اسلام کا بنیادی تعارف تھا. اب جو لیکچر کا جو پارٹ نمبر 2 ہے, انٹروڈکشن آف آیت الکرسی, آیت الکرسی کا تعارف. دا نومنکلیچر آف دس ورس, نومنکلیچر مینس کہ اس صورت کا نام, اس آیت کا نام آیت الکرسی, یعنی وجہ تسمیہ, نام رکھنے کی وجہ. The nomenclature of this word is based on the mention of the word kursi in it, means the chair, which generally denotes government, authority, sovereignty or rule. چونکہ اس آیت میں ایک لفظ ہے کرسی, اسی مناسبت سے اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں. کرسی کا مطلب ہے گورنمنٹ, حکمرانی کرنا, اختیار کا استعمال کرنا, اقتدار اعلیٰ اور حکمرانی. In Urdu language we say kursi denotes the authority to rule. Some major qualities of Allah Almighty are explained in this verse, of which we cannot find any other example in the entire Holy Quran. That is the reason this verse has been declared as the most dominant verse, and so is called the chief leader of the verses of the Holy Quran and has a significant value in the Holy Book. یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اس صورت کو, اس آیت کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت کی وہ خاص صفات بیان کی گئی ہے جو قرآن مجید میں کسی دوسری آیت میں بیان نہیں کی گئی ہے. اسی مناسبت سے اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی مناسبت سے اس آیت کو دا چیف لیڈر آف دا ورسز آف دا ہولی قرآن کہتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ کہ اس آیت میں اللہ کی صفات اتنی ایک بہترین اور ایک یونیک اسٹائل میں بیان کی گئی ہیں کہ پورے قرآن میں اس اسٹائل میں بیان نہیں کی گئی ہے. اسی مناسبت سے بھی اس آیت کو دا چیف لیڈر آف دا ورسز آف دا ہولی قرآن کہتے ہیں. تو گویا کہ 2 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ اس آیت کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں, پہلا سوال. اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس آیت میں کرسی کا لفظ آیا اس وجہ سے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس آیت کو دا چیف لیڈر آف دا ورسز آف دا ہولی قرآن کیوں کہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس آیت میں اللہ رب العزت کی وہ عظیم صفات بیان کی گئی ہے جو کسی اور آیت میں نہیں ہے, اسی مناسبت سے اس کو دا چیف لیڈر آف دا ورسز آف دا ہولی قرآن کہتے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کی صفات ایک ایسی یونیک اسٹائل میں بیان کی گئی ہے کہ پورے قرآن میں اس اسٹائل میں کسی دوسری جگہ بیان نہیں کی گئی ہے. تو اسی مناسبت سے بھی اس آیت کو دا چیف لیڈر آف دا ورسز آف دا ہولی قرآن کہتے ہیں. اب اس آیت کو ایک دفعہ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Translation: Allah, there is no God worthy of worship except Him, the ever-living, self-sustaining. Neither doziness nor sleeps overtakes Him. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. Who dares to intercede with Him without His permission? He fully knows what is ahead of them and what is behind them. But no one can grasp any of His knowledge except what He wills.
His seats encompasses the heavens and the earth, and the preservation of both does not tire him, and he is the most elevated, the greatest. اب اس کا ترجمہ اردو میں ایک دفعہ کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ ہے دیئر از نو گاڈ وردی آف ورشپ ایکسیپٹ ہم، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ. لا تأخذ الحی القیوم، ایور لیونگ اینڈ سیلف سسٹیننگ، ہمیشہ قائم ہے اور ہمیشہ زندہ ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیور ڈوزینس نور سلیپس اور ٹیکس ہم، نہ اس پہ نیند کا غلبہ آتا ہے اور نہ اونگ کا. سنا اونگ کو کہتے ہیں اور نوم نیند کو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹو ہم بلونگس وٹ ایور از ان دا ہیونس اینڈ وٹ ایور از ان دا ارتھ، زمین آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی بادشاہی ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، who dares to intercede with him without his permission، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، he fully knows what is ahead of them and what is behind them، یعنی وہ مستقبل کی ساری باتوں کو بھی جانتا ہے اور ماضی کی سب باتوں کو بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، but no one can grasp any of his knowledge except what he wills، کوئی بھی اللہ پاک کی علم کا احاطہ نہیں کر سکتا ہاں جس کو وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، his seat encompasses the heavens and the earth، اس کی بادشاہت جو کرسی آسمان اور زمینوں میں سب چیزوں کو شامل ہے. ولا یعود حفظہما، and the preservation of both does not tire him، اور زمین آسمان دونوں کی حفاظت سے وہ ذرہ بر بھی نہیں تکتا. وهو العلی العظیم، he is the most elevated and the greatest، وہ سب سے بلند بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے. تو یہ بنیادی صفات ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں. اب آیت الکرسی سے 10 میجر پوائنٹس اس آیت الکرسی میں ڈسکس ہوئے ہیں، جو جس طرح ہم نے لیکچر نمبر 2 میں سورہ فاتحہ میں 10 میجر پوائنٹ ڈسکس کیے تھے، اس سے آیت الکرسی میں بھی 10 میجر پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں. فرسٹ پوائنٹ، رائٹ ٹو بی ورشپ بلونگس ٹو اللہ المائٹی الون، اللہ لا الہ الا ہو، کہ صرف عبادت اسی اللہ پاک کی جائے گی اور کسی کی نہیں کی جائے گی. اللہ المائٹی ہیز دا رائٹ ٹو بی ورشپڈ اونلی، نو گاڈ other than Allah can be worshipped. Like those people who worship their own hand-made gods, some people worship fire, etc. This is strictly disliked by Allah Almighty, and the people who do so will be subjected to severe on the day of judgment. یہ آخری جملہ جو ہے the people who do so، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، will be subjected to severe، ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا on the day of judgment، قیامت کے دن. پوائنٹ نمبر 2، الحی القیوم، دا سیلف مینٹینر سیلف سسٹیننگ، کہ اللہ پاک ہمیشہ زندہ ہے اور اللہ پاک ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ رہے گا. زندہ اور قائم انسان بھی ہوتا ہے اور اللہ رب العزت بھی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی زندگی اور قیام ہمیشہ کے لیے انسان کی عارضی ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کی زندگی اور قیام وہ کسی اور پر موقوف نہیں ہے، کسی اور پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، اور انسان جو ہے اس کی زندگی اور قیام وہ کسی اور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. This is one of the greatest quality of Allah Almighty, that He is the only self-sustainer, self-maintainer in the entire universe. He is maintained by Himself and He is alive by Himself. Allah does not need anyone's help, and there is no concept of death for Him. اللہ کے لیے موت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سورہ رحمان کی آیت ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ٹرانسلیشن، whatsoever is on it mean the earth will perish، کہ زمین پہ جو چیز ہے وہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. and the face of your Lord full of majesty and honor will remain forever، اور اللہ رب العزت کی ذات اللہ پاک کا بابرکت چہرہ ہمیشہ باقی رہے گا. پوائنٹ نمبر 3، لا تأخذوا سنۃ ولا نوم، نو نیڈ فار سلیپ اور سلمبر، اللہ پاک کو نہ نیند کی ضرورت ہے نہ اونگ کی، کیونکہ نیند اور اونگ کی ضرورت اس کو ہوتی جو محتاج ہوتا ہے. اللہ پاک سب احتیاج سے پاک ہے. نیند اور اونگ کی ضرورت سکون کے حصول کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ پاک کو سکون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سکون اسی کا بنایا ہوا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ نیند اور اونگ جو ہے وہ اللہ پاک پر اس وجہ سے بھی وہ ٹیکس نہیں کر سکتی کہ وہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیز ہے.
Allah Almighty is pure of all impurities. Allah Pak tamam ayub se pak hai. It is the only quality of Allah Almighty that He is never sleeps or goes into slumber, nor feel tired, which defines His uniqueness, because no person has the quality to be active and awake all the time. This impurity exists in human beings and other creatures. Allah Almighty is above it. These qualities are evidence that Allah is supreme and no one is above or equal to Him. یہ جتنی بھی خصوصیات اللہ کی بیان ہوئی ہے اس بات پر دلیل ہے کہ نہ کوئی اللہ کے مساوی ہے نہ کوئی اللہ پاک سے بلند ہے. پوائنٹ نمبر 4, دا ریئل اونر آف ایوری تھنگ. قرآن آیت الکرسی میں ہے لہو ما فی السماوات والارض وما فی الارض, جو زمین میں ہے یا جو آسمان میں سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اللہ المیٹی از دا اونر آف ایوری تھنگ. ہی از دا کریٹر آف دس یونیورس. وہ اسی کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے. ہی alone رنس دا انٹائر یونیورس. وہ اکیلے ہی دنیا کا نظام چلاتا ہے. دا ارتھ, سن, دا گلیکسی, نظام شمسی, کہکشاں, ایوری تھنگ بلونگس ٹو اللہ. ایون دا ویلتھ we have is actually not ours. We are just a custodian and temporary owner. یہاں تک کہ جو دولت ہمارے ہاتھ میں ہے یہ بھی ہماری حقیقت میں ہماری نہیں ہے. We are just a custodian. ہم صرف امین اور محافظ ہے. and temporary owner, اور عارضی طور پہ ہماری ملکیت ہے. of all the wealth. Allah Almighty is the real owner. We cannot hide anything from Him. ہم اللہ پاک سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے, صحیح, کیونکہ ہر چیز اس کی نظروں میں. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 ہے نتھنگ کین ہیپن وداؤٹ ہز پرمیشن. کون ہے جو اس کی سفارش کے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے؟ قیامت کے دن انبیاء بھی سفارش کریں گے, نیک لوگ بھی اللہ کے ہاں سفارش کریں گے. یہاں تک کہ حدیث میں کہ حافظ قرآن بھی اپنے خاندان کے 10 افراد کے لیے شفاعت کریں گے. لیکن یہ جو کام بھی ہوگا اللہ کی اجازت سے ہوگا, اللہ کی پرمیشن سے. اللہ کی پرمیشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا, کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا. جب تک اللہ کی پرمیشن نہیں ہوگی کوئی شخص کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. ہاں جب اللہ کی پرمیشن آ جائے پھر ہر ایک شخص سفارش شروع کر دے گا جس کو اللہ پاک نے جو ہے نا الاؤ کیا ہوگا. This explains that the power of Allah Almighty, that nothing in this world or nothing in the entire universe can happen if Allah is not willing for it. That is why all Muslims have a very strong faith in Ayatul Kursi, which they recite daily morning and evening to seek protection from their Lord and to seek Allah's help in each and every phase of life. اس صورت کی خاص خصوصیت یہ بھی کہ اس سے اللہ پاک کی مدد حاصل ہوتی ہے اور اللہ پاک کی غیبی مدد, شیطان سے حفاظت اور اللہ کی پناہ حاصل ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 6, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یعنی اللہ رب العزت مستقبل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور پاسٹ کی باتوں کو بھی جانتے ہیں. کمپلیٹ نالج آف دا پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر. اللہ المیٹی از not the subject of timeliness, so like other creatures, because time is also creation of Him. This is one of the supreme quality of Allah Almighty, that He knows about everything. He knows what was in the past, what will happen in future. He only knows what has happened and what is going to be happen. Point number 7, no one can encompass His knowledge. کوئی اللہ پاک کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. اس کے 2 مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کتنا بڑا عالم ہے, کتنا بڑا علیم ہے, کوئی شخص اس کو جو ہے نا اس کی میجرمنٹ نہیں کر سکتا, اس کو نہیں جان سکتا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے, وہ اللہ پاک جس کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے. کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ علم حاصل نہیں کر سکتا. اللہ Almighty has knows everything of the past, present and future. No one can encompass mean احاطہ نہیں کر سکتا any knowledge of Him except what He wills. ہاں جو کچھ اللہ پاک چاہے. This complete knowledge, power and authority is only owned by Allah Almighty. Point number 8, the real administrator and controller of everything. وسیع کرسی السماوات والارض. آسمان اور زمین ہر چیز پر اس کی بادشاہت محیط ہے. کرسی کا لفظ جس طرح ہم نے پیچھے بتایا کہ حکمرانی اور پاور کے لیے آتا ہے. اللہ Almighty alone is real administrator in the entire universe and the controller of everything. Anything which happens in the world or in this universe is with the willingness of Allah. ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. which tells us that this much power and authority can be owned by one supreme power, and that is Allah Almighty, and no one is equal to or above him.
دیئر از نو پارٹنر ان ہز کنگڈم، اللہ پاک کی بادشاہت میں کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے. ہی از دا سپریم رولر آف دا انٹائر یونیورس، اور وہ اکیلے ہی جو ہے سب چیز پر حاکم ہے، سب چیز جو ہے نا مقتدر اعلیٰ ہے، سپریم پاور ہے. پوائنٹ نمبر 9، دا پرفیکٹ ریئل گارڈن آف ایوری تھنگ، یا یو کین سے گارجین آف ایوری تھنگ، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز کا پرفیکٹ محافظ ہے، صحیح، ہر چیز اسی کی حفاظت میں ہے. گارجین مینس دا پروٹیکٹر، محافظ. اللہ المائٹی از دا پریزرور، اللہ پاک محافظ ہے آف وٹ ہی ہیز کریٹڈ ایز ہی ہیز ریویلڈ ان دا لاسٹ بک دیٹ از دا ہولی قرآن. قرآن میں ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر چیز کی حفاظت وہی کرتا ہے، اور یہ آیت الکرسی میں ہے کہ ولا یؤودہ حفظہما، کہ آسمان اور زمین کی حفاظت سے وہ نہیں تکتا ہے. اللہ ہیز ٹیکن دا رسپانسبلٹی فار دا پروٹیکشن آف دا ورسز آف دا ہولی قرآن اینڈ نو چینجز کین بی میڈ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ لازم کی ہے، اور حفاظت کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ کئی سال گزرنے کے باوجود، کئی 100 سال گزرنے کے باوجود آج قرآن کے ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. جبکہ بقیہ آسمانی کتابوں کی حفاظت اللہ پاک نے بندوں کے ذمہ لگائی تھی، تو آج کوئی بھی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے. ہی از دا اونلی سیلف سفیشینٹ، وہ واحد جو ہے نا سیلف سفیشینٹ ہے. نو اسٹرین فار گارڈنگ، اللہ پاک کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے. ہی فیلز نو فٹیگ ان گارڈنگ دا ہیونس اینڈ دا ارتھ، وہ آسمان اور زمین کی حفاظت میں اس کو کوئی تکان محسوس نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ اینی سپورٹ ٹو پریزرو دیم، اور نہ ان کو کسی اور کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ پاک کی سپورٹ کریں ان چیزوں کی حفاظت میں. دا لاسٹ پوائنٹ، دا موسٹ ایلیویٹڈ اینڈ دا گریٹسٹ، وہ العلی العظیم. العلی اس کو کہتے جو سب سے بلند ہو، العظیم اس کو کہتے جو سب سے بڑا ہاں. دا کانسیپٹ آف وننس آف اللہ المائٹی شوز اس دیٹ sovereignty over the entire universe. sovereignty مطلب اقتدار، پاور، سپریم پاور، ہر چیز پہ، دنیا کی ساری چیزوں پہ belongs to Allah Almighty. and man is the custodian of Allah's property، کہ انسان جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا محافظ ہے، یعنی یہ گویا کہ ایک وقتی طور پہ نگران ہے، صحیح نا، امین ہے. He is the perfect and unique existence with the ultimate qualities. اللہ رب العزت ایک مکمل اور یونیک یکتا جو ہے نا اس کا وجود ہے، اور اس میں الٹیمیٹ کوالٹیز ہے، ہر کوالٹی اللہ پاک میں موجود ہے. نو ون از لائک ہم، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اور ابو ہم نہ اللہ پاک سے کوئی بڑا ہے. تو گویا کہ آیت الکرسی میں 10 پوائنٹ سامنے آئے ہیں جو کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے، اور اس لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام کا تعارف پڑھا ہے، اس کے بعد آیت الکرسی کا ترجمہ، آیت الکرسی کا تعارف، اور آیت الکرسی کی اہمیت، اور پھر آیت الکرسی سے جو اہم پوائنٹس حاصل ہوتے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.